ممبئی کے ہاسپٹل میں داخل بھارتی اداکار عرفان خان کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا تھا اور یہ خبر سنتے ہی ان کے لاکھوں فینس کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ پردہ اسکرین پر کردار کو زندگی دینے والا یہ فنکار اب ان کے درمیان نہیں رہا اور یہ بات قبول کرنا مداحوں کے لیے کافی مشکل ہے۔ عرفان خان پچھلے کچھ عرصہ سے کینسر جیسی بیماری سے لڑ رہے تھے، لیکن انہیں وہ بیماری بھی شکست نہ دے پائی۔ لیکن ہفتے کے روز جب عرفان خان کی 95 سالہ والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو عرفان خان شاید اس صدمے کو جھیل نہ پائے۔ عرفان خان والدہ کی تدفین میں شرکت نہ کرنے پر بہت زیادہ رنجیدہ تھے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال سے اس تکلیف کا اظہار بھی کیا تھا۔ وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں آپ کو عرفان خان کی زندگی کے بارے میں، اس زندگی کے نشیب و فراز اور پھر یہ بتائیں گے کہ عرفان خان کی زندگی کے آخری سال کس قدر تکلیف میں گزرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وہ رپورٹ شیئر کی جائے گی کہ جس کے مطابق عرفان خان کے اپنی زندگی کے آخری الفاظ کیا تھے۔ تو بالی ووڈ کے لیجنڈ ایکٹر عرفان خان کو منگل کے روز ممبئی کے ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا۔ عرفان خان کو 2018 میں کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا اور وہ اس کا علاج کروانے لندن بھی گئے تھے۔ وہاں سے وہ کچھ عرصہ قبل واپس لوٹے تھے۔ 3 روز قبل عرفان خان کی 95 سالہ والدہ سعیدہ بیگم کا انتقال ہوا تھا اور عرفان خان کورونا وائرس کے باعث نافذ لاک ڈاؤن کے سبب جے پور نہیں جا سکے تھے۔ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس جنازے میں شرکت کی تھی اور اس کا انہیں بے حد افسوس تھا کہ اپنے والدہ کے آخری سفر میں وہ شرکت نہیں کر سکے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے اپنے اہل خانہ سے بھی کیا کہ یہ ان کی زندگی کا برا ترین دن ہے اور والدہ سے جدائی کا شاید یہی وہ صدمہ تھا جسے وہ جھیل نہ پائے۔ وہ کینسر جیسی بیماری کو تو شکست دے چکے تھے، لیکن والدہ سے جدائی وہ برداشت نہ کر سکے اور منگل کے روز انہیں ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ پیٹ میں انفیکشن ہونے کے باعث انہیں ICU میں رکھا گیا تھا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق چند روز قبل فوت ہو جانے والی والدہ سے جدائی کا گہرا اثر تھا اور عرفان خان نے اپنی موت سے چند لمحے قبل اپنی اہلیہ کو یہ الفاظ کہے کہ دیکھو مجھے ماں لینے آئی ہے۔ منگل کے روز جب ان کی طبیعت بگڑی تھی اور انہیں ہسپتال کے ICU میں منتقل کیا گیا تھا تو بدھ کی صبح عرفان خان نے اپنی اہلیہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو مجھے ماں لینے آئی ہے، وہ میرے بستر پر بیٹھی ہے اور مجھ سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر ان کی اہلیہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور زاروں قطار رونے لگی۔ انڈین میڈیا نے خاندانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ عرفان خان کی جانب سے ادا کیے جانے والے یہ ان کی زندگی کے آخری الفاظ تھے۔ پھر اس کے بعد وہ بے ہوش ہوئے اور انتقال کر گئے۔ بتایا گیا ہے کہ 53 سالہ بالی ووڈ اداکار عرفان خان کا کولون انفیکشن کے باعث انتقال ہوا ہے۔ ان کو گزشتہ روز ناساز طبیعت کے باعث انتہائی نگہداشت یونٹ میں داخل کروایا گیا تھا۔ عرفان خان کے پسماندگان میں اہلیہ اور 2 بیٹے ایان اور بابل شامل ہیں۔ واضح رہے کہ 53 سالہ اداکار عرفان خان کو سال 2018 میں کینسر کی تشخیص ہوئی تھی، جس کی اطلاع انہوں نے خود اپنے فینس کو ٹویٹر کے ذریعے دی تھی۔ انہوں نے اپنا پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ میری زندگی کے گزشتہ چند برس ایسے ہی رہے ہیں۔ مجھے نیورو اینڈوکرائن ٹیومر نامی مرض ہو گیا ہے، لیکن میرے آس پاس موجود لوگوں کے پیار اور طاقت نے مجھ میں امید پیدا کی ہے۔ لیکن شاید جینے کی یہ امید اس وقت عرفان خان کے اندر ختم ہو گئی جب چند روز قبل ان کی والدہ ان سے جدا ہوئیں اور انہیں سب سے زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ اپنی والدہ کے سفر آخرت میں وہ شرکت نہیں کر سکے تھے، کیونکہ کورونا وائرس کے باعث انڈیا میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا اور عرفان خان محض ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس جنازے میں شریک ہو سکے تھے۔ اس صدمے کا ان کے ذہن پر خاصا اثر تھا، چنانچہ اپنے آخری لمحات میں بھی وہ اپنی والدہ کو یاد کرتے رہے اور انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کے خاندانی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آخری لمحات میں ان کا کہنا یہی تھا کہ ان کی والدہ انہیں لینے آ گئی ہیں۔ عرفان خان کے انتقال پر دنیا بھر سے ان کے لاکھوں فینز نے اپنے غم کا اظہار کیا۔ ان کے مسلمان مداحوں نے سوشل میڈیا پر ان کے لیے دعائیت سیشن کا انعقاد کیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی۔ بہت سے لوگوں نے ان کے لیے دعائے مغفرت پر اعتراض بھی کیا، لیکن بہرحال یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے کہ ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کی آخرت کا انجام کیا ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک کلمہ گو مسلمان تھے۔ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی بھی ہوں تو کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے گناہ معاف فرمائے۔ وائس ڈیلی کے دیکھنے اور سننے والوں سے ہم دریافت کرنا چاہیں گے کہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کی نظر میں عرفان خان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا غلط تھا یا بالکل درست اقدام تھا۔ آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ دوستو، بات کی جائے عرفان خان کی زندگی کی اور خصوصاً ان کے کریئر کی تو وہ مختلف رنگوں پر مشتمل ہے۔ 1988 میں جب میرا نائر کی فلم سلام بامبے پوری دنیا میں دھوم مچا رہی تھی تو شاید ہی کسی نے اس میں کام کرنے والے 18-20 سال کے دبلے پتلے لڑکے پر غور کیا ہو جو سکرین پر چند سیکنڈز کے لیے دکھائی دیتا ہے۔ اداکار عرفان خان نے اس فلم میں سڑک کنارے بیٹھ کر لوگوں کے خط لکھنے والے لڑکے کا ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا تھا، جس میں چند ہی مکالمے تھے۔ لوگوں نے پہلی بار عرفان خان کو فلم سکرین پر دیکھا اور بھول بھی گئے، لیکن شاید کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اداکار آگے چل کر نہ صرف انڈیا بلکہ دنیا بھر میں اپنا نام کمائے گا۔ 1966 میں جے پور میں پیدا ہونے والے عرفان خان کا بچپن ایک چھوٹے سے شہر ٹونک میں گزرا
گزرا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ شہر چھوٹا ضرور تھا لیکن عرفان کے خواب بڑے تھے۔ بچپن ہی سے قدرتی طور پر قصے کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے عرفان کا رجحان فلموں کی طرف ہو گیا اور وہ بھی خاص طور پر نصیر الدین شاہ کی فلمیں۔ اپنے ایک انٹرویو میں نو عمری کا قصہ سناتے ہوئے عرفان نے بتایا تھا کہ متھن چکرورتی کی فلم مر گیا آئی ہوئی تھی، کسی نے کہا کہ تیرا چہرہ متھن سے ملتا ہے، بس مجھے لگا کہ میں بھی فلموں میں کام کر سکتا ہوں اور کئی دنوں تک میں متھن جیسے بال بنا کر گھومتا رہا۔ آگے چل کر عرفان خود ایک رجحان ساز اداکار بننے والے تھے اور یہ بات وہ نو عمری میں نہیں جانتے تھے۔ ایک جانب جہاں انہوں نے خود کو ہندی سینما کے سب سے قابل اداکاروں کی فہرست میں شامل کر لیا، وہیں ہالی ووڈ میں لائف آف پائے، دا نیم سیک، سلم ڈاگ ملینئر، دا مائٹی ہارٹ، دا امیزنگ اسپائڈر مین اور انفرنو جیسی فلموں میں کام کیا، اور اس سفر میں انہیں اینگ لی اور میرا نائر سے لے کر انیس بزمی اور شوجیت سرکار جیسے ہدایت کاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ عرفان اپنے آپ میں ہنر کی ایک کان تھے، خاص طور پر ایک ایسی انڈسٹری میں جہاں عامر خان، سلمان خان اور شاہ رخ خان جیسے اداکاروں کا نام چلتا ہے۔ چاہے آنکھوں سے اداکاری کا فن ہو، مکال میں بولنے کا قدرتی ہنر، رومانٹک کردار سے لے کر ڈاکو بننے تک کی صلاحیت، عرفان خان جیسا دوسرا فنکار ڈھونڈنا آسان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان کی فلم پان سنگھ تومر میں ایک ڈاکو کا کردار جس طرح وہ معصومیت، بھولا پن، درد، تذلیل اور بغاوت کا احساس ایک ساتھ لے کر آئے، یہ کام کوئی غیر معمولی اداکار ہی کر سکتا ہے۔ جب دیس میں رائج سسٹم سے مایوس ہو کر بندوق اٹھانے والا باغی اس فلم میں بولتا ہے کہ بھیڑ میں باغی ہوتے ہیں، ڈکیت پارلیمان میں ملتے ہیں، تو سارا تھیٹر تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ یہ تالیاں صرف ڈائیلاگ پر ہی نہیں بلکہ اپنی اداکاری سے عرفان خان نے ناظرین کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ اس مکالمے میں جو بات کہی جا رہی تھی وہ صحیح تھی۔ 2012 میں آنے والی اسی فلم کے لیے عرفان خان کو نیشنل فلم ایوارڈ بھی ملا تھا۔ اس کے علاوہ حیدر فلم میں وہ کردار جس میں وہ کہتے ہیں کہ جہلم بھی میں، چنار بھی میں، شیعہ بھی میں، سنی بھی میں اور پنڈت بھی، یہ کردار جو کہنے کو ایک بھوت تھا آپ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اصل میں ہے اور آپ ہی کے ضمیر کی آواز ہے۔ یا پھر فلم مقبول میں محبت کے درمیان پھنسا ہوا میاں مقبول جو اپنے باس کو قتل کر کے اس سے پیچھا تو چھڑا لیتا ہے لیکن پچھتاوے سے نہیں بھاگ پاتا۔ وہ منظر جہاں عرفان اور تبو کو اپنے ہاتھوں پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں، بغیر کچھ کہے اس میں عرفان احساس ندامت کے جذبات دیکھنے والوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلم میں عرفان خان کی خاصیت یہی تھی کہ وہ جس کردار میں نظر آتے، تھیٹر میں بیٹھے لوگوں کو لگتا تھا کہ ان سے بہتر تو یہ کردار کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ اس انڈسٹری میں جہاں ٹائپ کاسٹ ہو جانا بہت عام بات ہے، عرفان خان ان تمام روایات کو توڑتے چلے گئے۔ فلم حاصل کے بعد عرفان خان کو تمام منفی کردار ملنے لگے، لیکن اسی دوران انہوں نے ہندی میڈیم جیسی فلم میں کام کر کے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ کامک ٹائمنگ میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس فلم میں ان کے ساتھ پاکستانی اداکارہ صبا قمر نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اگر آپ نے قریب قریب سنگل یا پیکو فلمز دیکھی ہیں تو ضرور خیال آیا ہوگا کہ عرفان اصل زندگی میں کتنی رومانٹک طبیعت کے شخص ہوں گے۔ وہ اصل میں ایسے تھے بھی اور کھلے عام اس کا اعتراف بھی کیا کرتے تھے۔ بالی ووڈ کی طرح ہالی ووڈ میں بھی عرفان اپنی خاص پہچان رکھتے تھے۔ سلم ڈاگ ملینئر فلم میں ان کا کردار بہت بڑا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی کوئی کردار آپ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت کچھ سکھا کر جانے والا ہے۔ اسی طرح لائف آف پائے ہو، انفرنو ہو، دا مائٹی ہارٹ ہو یا دیگر فلمیں، ہر جگہ انہوں نے فلم میں اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلایا۔ بالی ووڈ ہو یا ہالی ووڈ، اپنی اداکاری سے سنوارنے والے، اپنی فلموں سے یہ بتانے والے کہ ہر احساس صحیح یا غلط، بلیک یا وائٹ نہیں ہوتا، اپنے چاہنے والوں کو ہنسانے اور رلانے والے عرفان خان کی آخری فلم انگریزی میڈیم تھی جو گزشتہ ماہ ہی ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے بعد بیماری کے باعث وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے اور بیماری کے دوران ہی انہیں یہ صدمہ سہنا پڑا کہ ان کی والدہ کا انتقال جب ہوا تو ان کے جنازے میں وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، اور اس بات کا صدمہ ان کے دل پر نہایت گہرا ہوا، اتنا گہرا کہ اپنے آخری لمحات میں بھی اپنی والدہ کو وہ یاد کرتے رہے۔ تو دوستو، یہ تھی عرفان خان کی زندگی کی داستان اور ان کے آخری لمحات اور آخری الفاظ کی ہم نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا۔ اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی انفارمیٹو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بن جائیے۔ بہت جلد کسی اور سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے